بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آج ہم حاضر ہیں جانے ادا کی قسط نمبر 5 کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی، سنیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ وہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیے، دروازے سے ٹیک لگا کر گھٹنوں میں چہرہ چھپائے گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی۔ وحشت سی تھی، وہ شدت سے اپنی موت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ خوف سے وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ اگر وہ اس کے کمرے میں بھی آ گیا تو یہ سوچ ہی اس کی سانس تھمنے کا سبب بن رہی تھی۔ وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ جی، آپ تو کہتے ہیں کہ آپ منافقوں کو سزا دیتے ہیں، آپ اسے سزا کیوں نہیں دیتے؟ وہ گھٹی گھٹی آواز میں روتی شکوہ کر رہی تھی۔ اس نے تو پڑھا تھا کہ اللہ منافقوں کو بہت بری سزا دیتا ہے، پھر شہباز ضمیر کیوں اللہ کی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا؟ اسے کیوں سزا نہیں مل رہی تھی؟ اس کی رسی اللہ نے اتنی دراز کیوں چھوڑ دی تھی کہ وہ اس رسی کو اس کے گلے کا پھندا بنا رہا تھا؟ اس طرح کے کتنے ہی شکوے تھے اسے اللہ سے۔ نشے کی وجہ سے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، نگاہیں دھندلا سی رہی تھیں، جسم کا ہر حصہ جیسے ٹوٹ کر گر رہا تھا۔ وہ شہباز کے کمرے میں تھی، وہ جانتی تھی اس نے انجیکشن دیا ہوگا، وہ موقع پا کر اسے نشے کا وہ انجیکشن دیتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا ذہن مفلوج کرتا جا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی جو اسے دار نے یاد کروایا تھا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ دکھتے سر کو ہاتھوں سے تھامے ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی، وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک سلامتی والا۔ اسے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی، بازوؤں کو ناخنوں سے کھرچتی، دونوں ہاتھوں سے بال نوچتی، وہ بے بسی سے روتی ہوئی بڑھ رہی تھی۔ وحشت زدہ سی پکار تھی، اس بادشاہ کو فقط کن کے بڑے بڑے فرعونوں کو ان کے انجام تک پہنچا سکتا تھا۔ وہ پکار رہی تھی اس پاک سلامتی والے رب کو۔ بلا شبہ اس کی ذات پاک تھی، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اس کے مملوک تھا، سب اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ اسی رب کو جو آسمان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ وہ امن دینے والا نگہبان ہے، سب پر غالب ہے، طاقت والا ہے، بڑائی والا ہے۔ وہ تڑپ کر اس نگہبان کو پکار رہی تھی۔ بازوؤں سے اب خون رس رہا تھا، جسم آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بال نوچ رہی تھی۔ وہ نگہبان ہے اس کا، نگہبانی کرنے والا، پھر کیسے وہ اس درندے کی وحشت کا نشانہ بن رہی ہے؟ پھر کیوں وہ اپنی وحشت سے مرنے والی ہو رہی ہے؟ وہ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ بین کر رہی تھی، ایسے جیسے کسی نئی نویلی دلہن کا سہاگ اجڑنے پر لوگ اسے منحوس کا لقب دیتے ہیں۔ اسے اپنا آپ بالکل ویسے ہی لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر دارم، آپ کے گھر سے کال آ رہی ہے۔ کافی دیر وہ عزورہ اور عمل کا نمبر ٹرائی کرتا رہا، ان میں سے کسی نے کال پک نہیں کی۔ اب تو اس کے فون کی چارجنگ بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ او پی ڈی میں مریضوں کو دیکھ رہا تھا جب نرس نے اسے اطلاع دی، یہاں کے لینڈ لائن سے کنیکٹ کریں کال۔ فون کان سے لگائے وہ سنجیدگی سے بولا، دارم؟ چھوٹتے ہی عمل کی آواز سماج سے ٹکرائی تھی۔ جی کہیں، مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ عزورہ، وہ دروازہ نہیں کھول رہی، ماما بابا بھی کب سے اسے آوازیں دے رہے ہیں، وہ اپنے کمرے میں بند ہے، اس کی دوسری چابی آپ کے پاس ہے۔ وہ رندھی آواز میں تمام تر تفصیلات اس کے گوش گزار کرنے لگی۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عزو کے کمرے کی دوسری چابی اس نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دی تھی۔ وہ چاہتا تھا اس کے علاوہ کسی کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولے گی وہ۔ میں آ رہا ہوں بس 15 منٹ میں۔ نرس کو کسی دوسرے ڈاکٹر کو کال کرنے کا کہہ کر وہ اوور آل اتار کر اپنے کمرے کی جانب آیا۔ لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین پر عزو کا کمرہ سامنے تھا، سامنے ہی وہ اسے دروازے سے لگ کر بیٹھی روتی ہوئی اپنے بال نوچتی نظر آئی۔ عزو نو، عزو پلیز ڈونٹ ڈو دس بچے، پلیز ڈونٹ ڈو دس میری جان۔ وہ بے بسی سے بولتا اسکرین پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے وہاں سے غائب کر کے اپنے پاس لے آئے۔ گاڑی کی چابی اٹھائے وہ اسٹاف کو ضروری ہدایت کرتا تیزی سے پارکنگ لاٹ کی جانب بڑھا تھا۔ عزورہ، دروازہ کھولو پلیز، دیکھو مجھ سے بات کرو۔ وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑی روتی ہوئی اسے پکار رہی تھی، اندر سے اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا کیا ہوا، اسے پھر سے فٹس پڑنے لگے تھے۔ بابا، وہ آپ کے ساتھ تھی نا، پھر یہ کیوں اس طرح رو رہی ہے؟ اپنے کمرے میں کب آئی وہ شکوہ کنہ نظروں سے شہباز کی جانب دیکھتی جواب دہی کرنے لگی۔ وہ اس کے سوال پر گڑبڑا گیا۔ بیٹا، میں تو وضو کرنے گیا تھا، آیا تو کمرے میں موجود نہیں تھی، میں نے اسے اپنے کمرے میں جاتا دیکھا تو سمجھا بہتر محسوس کر رہی ہوگی اس لیے اپنے کمرے میں چلی گئی ہے۔ وہ داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ناصحانہ انداز میں بولا۔ عمل نے دیکھا اس کی داڑھی سے اب بھی پانی ٹپک رہا تھا، گویا وہ ابھی وضو کر کے نکلا ہو۔ بابا، میں جانتی ہوں آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، پر اس کی میڈیکل کنڈیشن ایسی نہیں ہے، آپ کو نماز پڑھنی تھی تو آپ مجھے بلا لیتے۔ وہ بے بسی سے بولی۔ اسے اپنے بابا کے خلوص پر کوئی شک نہیں تھا، وہ تو عزورہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ روز ایک نیا تماشا بنا کر رکھتی ہے یہ لڑکی، گھر کا سکون برباد کیا ہوا ہے۔ اندر سے اس کے رونے کی آواز آنے پر رمیسا کلس کر کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ پہلے وہ ان کی بھانجی تھی، سوتیلی ہی صحیح، لیکن اب وہ ان کی سوکن تھی۔
پہلے یہ نسبت پچھلی تمام نسبتوں پہ بھاری تھا۔ کہاں ہے عزو؟ دارم کی آواز پر عمل کے علاوہ وہ دونوں بھی چونکنا ہوئے تھے۔ عمل نے پیچھے ہو کر اسے جگہ دی۔ اندر سے دروازہ لاک کر کے رو رہی ہے، عجیب شور ڈال رکھا ہے پورے گھر پہ۔ جواب رمیسا کی جانب سے آیا تھا اور عادت کے مطابق کڑوا ہی تھا۔ عزو میری جان دروازہ کھولو، دیکھو دار بلا رہا ہے نا میرے بچے، دروازہ کھولو۔ وہ دروازے سے چہرہ لگاتا محبت سے بولا۔ اندر بیٹھی عزورہ پہلی بار کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ دار؟ اس کے لبوں سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ عزو میں دارم ہوں بیٹا، دروازہ کھولو، مجھے بتاؤ میری جان کیا ہوا ہے؟ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ اس کے سینے سے لگی تڑپ کر رونے لگی، جسم بری طرح پسینے میں شرابور کانپ رہا تھا۔ دار یہاں نہیں رہنا مجھے، پلیز پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ اسے خود سے لگائے تشویش سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ خون آلود بازو، بکھرے بال، بکھرا سراپا، کیا کیا ہے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ؟ وہ ان تینوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتا سرد لہجے میں بولا۔ دارم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم جانتے نہیں ہو اس لڑکی کو دورے پڑتے ہیں؟ رمیسا کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ عمل نے حیران نظروں سے اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے شکوک کو دیکھا۔ وہ کیا عزورہ کی حالت کا ذمہ دار اسے سمجھ رہا تھا؟ تو موم آپ کہاں تھیں؟ خیال رکھتی نا اس کا؟ ایک ہی دن نہیں تھا میں اس کے پاس اور حالت دیکھیں آپ اس کی۔ وہ سسکتی ہوئی عزورہ کو سینے سے لگائے اس کے کمرے میں اندر کی جانب شکوہ کنہ لہجے میں بولا۔ وہ انہیں پھپھو نہیں کہتا تھا، نہ صرف ماں کہتا تھا بلکہ ماں کا درجہ بھی دیتا تھا۔ دارم بیٹا اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، میں نگرانی کر رہا تھا کہ یہ نقصان نہ پہنچا لے خود کو۔ نماز پڑھنے گیا تھا میں، واپس آیا تو اس کی یہ حالت تھی۔ شہباز نے لہجے میں فکر سموئے دارم سے کہا۔ دارم کے ساتھ لگی عزورہ نے آنکھوں سے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے۔ شرافت کا نقاب اپنے چہرے پر چڑھائے شہباز ضمیر ایک بہروپیہ تھا۔ دار پلیز مجھے اکیلے رہنا ہے۔ اس کی آواز پر دارم نے ان سب کی جانب دیکھا جیسے نظروں ہی نظروں میں جانے کا کہہ رہا ہو۔ رمیسا ایک بار پھر اپنی زبان کے جوہر دکھاتے کمرے سے نکل گئی۔ عزورہ رو نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گی تم، میں ہوں نا۔ شہباز عزو کی جانب قدرے جھک کر بولا تھا، لہجے میں فکر مندی آیا تھی۔ اس کے آخری جملے میں چھپی وارننگ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ وہ آنسو پیتی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد دارم آہستہ سے اس کے مقابل کارپیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ نظریں گھما کر عمل کی جانب دیکھا جو اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ آپ اب یہاں ہمارے سروں پر ہی کھڑی رہیں گی؟ سنجیدگی سے بولتا وہ رخ موڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عمل نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ میں عزورہ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ عزورہ کا اتنا خیال ہوتا تو کچھ دیر پہلے آپ کو ٹیکسٹ کیا تھا میں نے، جب یہ اپنے کمرے میں نہیں تھی، نوبت یہاں تک آتی ہی نہیں۔ اس کے بازو کا جائزہ لیتے وہ بے تاثر لہجے میں عمل سے بولا تھا۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ اسے کیا بتاتی کہ عزورہ کو شہباز اپنے کمرے میں لے گیا تھا تو وہ غصے سے اسے یہاں دفن کر دیتا۔ اور تم نے کیا کیا ہے یہ؟ تمہیں اندازہ ہے عزو مجھے کتنی کرب میں مبتلا کر دیتی ہے تمہاری یہ حالت؟ نوچنے کی وجہ سے بازو پر پرانے گھاؤ تازہ ہو گئے تھے۔ وہ تعصب سے زخموں پر دوا لگاتے اسے دیکھ رہا تھا جو غائب دماغ سے معلوم ہو رہی تھی۔ وہ چت لیٹی چھت پر چلتے پنکھے کو دیکھ رہی تھی۔ عزو؟ کوئی جواب نہ پا کر دارم نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ عزو میری جان اس طرح نہیں رو پلیز۔ اس کے رونے پر وہ تڑپ ہی تو جاتا تھا۔ میری روح بانجھ ہو گئی ہے دار، میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ میں راتوں کو اپنی آنکھیں ٹٹولتی ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ غم کی شدت سے بہہ کر ضائع ہو گئی ہیں۔ میں اپنے جسم کو ہاتھ لگاتی ہوں تو صحرا کی ریت کی مانند ذروں میں بدلتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھی اور پاس بیٹھا دارم اصفہان ضبط کی انتہا پر۔ عمل دونوں ہاتھوں کو لبوں پر جمائے اپنی سسکی روک رہی تھی۔ میں اس زمین پر بے آسرا کھڑی اندھی آنکھوں سے عرش والے کو تک رہی ہوں دار، وہ تو مصنف ہے، وہ کب انصاف کرے گا؟ اس کی باتیں ساتھ بیٹھے دونوں فریقین کو کرب میں مبتلا کر رہی تھی۔ دارم کی آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ یہ کرب ان تینوں کا تھا اور ایک چوتھا بھی تو تھا جو اتنی ہی تکلیف میں تھا، جس کے بہت سے غم آج تازہ ہوئے تھے، جس کی روح جسم سے کھینچ لی گئی تھی۔ نوح ارسلان جو اس صحرے کا مسافر تھا جس کی منزل پاس ہو کر بھی اس کی نہیں تھی۔ وہ تارکول کی سیاہ سڑک پر دوڑ رہا تھا، جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ نہ جانے کب سے اپنے اندر جلتے آگ کے الاؤ کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ اندر کی وحشت، اس کا غصہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ مضبوط جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ شانے تک آتے بال پیچھے پونی میں بند تھے۔ وہ اس وقت ہاف سلیو شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں مربوس تھا۔ میں یہ ڈرگز بھی لوں گی، پلیز میرے ساتھ نہیں، پلیز میرے ساتھ نہیں کرو۔ اس کی سسکیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ یعنی وہ اپنی مرضی سے ڈرگز لینے کی عادی نہیں ہوئی تھی۔
اسے عادی کیا گیا تھا، کسی نے اسے اس عادت میں مبتلا کیا تھا اپنے مفاد کے لیے۔ اگر اسے اس حالت میں مبتلا کرنے میں تمہارا ہاتھ ہوا تو موت بھی تجھ سے پناہ مانگے گی شہباز ضمیر، وہ ویران سڑک میں بھاگتا ہوا بولا تھا۔ دار دار بہت درد ہو رہا ہے دار۔ اس کی درد میں ڈوبی آواز اسے سماعت میں گونج رہی تھی۔ اس کی رفتار میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی رفتار سے اس کی آواز سماعت میں بلند ہو رہی تھی۔ اس کی بے یقینی، بے اعتبار سی نظریں، اس کی نظریں اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ محبت تو آنکھ سے ہی اپنا رستہ طے کرتی ہے نا، اور پھر دھیرے سے دل کے زینے سے اترتی مسند دل پر اپنا قبضہ جما لیتی ہے۔ نوح ارسلان کے دل کی سلطنت میں بھی عذورا لاشاری پورے شان سے قابض ہو گئی تھی۔ محبت کے سنگھاسن صرف محبوب کا دل ہوتا ہے، اور اس مسند پہ بیٹھا سلطان ہی اصل تخت نشین ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت دل کی سلطنت ہوتی ہے، جہاں پر صرف ایک ہی سلطان ہوتا ہے، اور اس کی رعایا بھی ایک ہی ہوتی ہے، جہاں کسی تیسرے کی کھپت ممنوع ہوتی ہے۔ وہ سلطان بننا تھا، اور اس کی رعایا یہ تو وقت بتاتا۔ محبت تا ابد روبرو ہوتی ہے، جہاں ملن کے فاصلے یا وصال کا ایک لمحہ۔ نوح ارسلان کا دل بھی ابد تک کے لیے عذورا لاشاری کی سلطنت میں اس کا غلام ہو گیا تھا۔ محبت کی آنکھ صرف اپنے محبوب کے چہرے پر ٹکی رہتی ہے۔ محبت ہے کا صیغہ ہے، ہر دم روبرو کا صیغہ ہے، اس میں منکر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ محبت صرف روبرو کی خواہاں ہوتی ہے، آنکھ سے بھی، دل سے بھی۔ نوح ارسلان کی چڑھتی سانسیں اعلان کر رہی تھیں، اس کی آنکھیں عذورا لاشاری کے علاوہ کوئی دوسرا منظر دیکھنے کی خواہاں نہیں تھی۔ اس کا دل اس چھوٹی سی لڑکی کے تکلیف میں تڑپتا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، نوح ارسلان منکر نہیں ہوگا۔ وہ جس وقت گھر میں داخل ہوا اس وقت صبح ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس وقت وہ دادو کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا وہ کسی تکلیف میں ہے؟ سیڑھیوں کی جانب بڑھتے نوح کے قدم تھم سے گئے تھے۔ اس نے رخ موڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ تو قدموں کی لڑکھڑاہٹ اور اس سے اس کا اندر کا حال جان گئے تھے۔ وجہ عذورا لاشاری کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نوح ارسلان کی زندگی اس لڑکی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جس کے لیے وہ اپنے خول سے باہر آتا۔ ارسلان شیروانی کی خودکشی کے بعد نوح ارسلان ایک بدھ بن چکا تھا، جو اپنی انا کا ہی پجاری تھا۔ اس نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا تھا۔ شاید مانگنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، مگر جب اللہ سے بات کرنے کے لیے زندگی میں کچھ نہ ہو تو کیا وہ زندگی ہوتی ہے؟ اس کی زندگی بھی تو زندگی نہیں تھی، وقت تھا جو گزر رہا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ان کی سمت آیا، خاموشی سے ان کی گود میں سر رکھتے ان کے ہاتھ سینے پر دل کے مقام پر رکھ گیا۔ اس کی دھڑکن سست تھی، جیسے جینے سے بیزار تھی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اختر شیروانی کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلتے نوح کے بالوں میں جذب ہوئے۔ تم اس کے پاس گئے تھے نا؟ وہ اس سے پوچھ نہیں رہے تھے، اسے بتا رہے تھے کہ وہ جانتے ہیں۔ وہ ٹھیک نہیں ہے دادو، وہ ٹوٹے لہجے میں بولا۔ اس کی آواز بھیگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ نوح ارسلان کی آنکھوں کو رونا نہیں آتا تھا۔ ان آنکھوں نے کبھی آنسوؤں کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ جب بھی نہیں جب اس کی ماں کسی درندگی کے بھیڑ چڑھ گئی تھی، جب بھی نہیں جب اس کے باپ نے اس دنیا میں رہنے سے زیادہ حرام موت کو گلے لگانا آسان سمجھا تھا، جب بھی نہیں جب اس کی زندگی واحد خواہش اس کی نظروں کے سامنے چھین لی گئی تھی۔ وہ رونے سے قاصر تھا، وہ اپنے اندر کا غبار آنسوؤں کے ذریعے باہر نکال ہی نہیں سکتا تھا۔ تم اسے ٹھیک کر دو گے، اسے یہاں لے آؤ نوح، میرے پاس، اپنے پاس۔ وہ سمجھتے تھے اس کی ضرورت کو بھی، جو وہ نہیں کہہ پاتا تھا۔ بہت جلد لے آؤں گا اسے ہمارے پاس دادو۔ ان کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتے چومتا ہوا وہ محبت سے بولا تھا۔ دور مسجدوں سے اذان کی مدھر سی آواز آ رہی تھی۔ وہ ساری رات یوں ہی اس کے سامنے بیٹھا رہا تھا۔ وہ عمل کی گود میں سر رکھے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ خود اذیتی کی انتہا پر تھی، اور دارم اپنے وجود میں اس کی اذیت محسوس کر رہا تھا۔ اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کوئی ایسا ڈر خوف تھا جو عذورا اس سے چھپاتی تھی۔ عذورا سے ہوتی اس کی نظریں عمل کے سراپے میں الجھیں۔ وہ اس وقت بیڈ کی پائنٹی سے تیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی۔ ہلکے سبز رنگ کے سادہ سے جوڑے میں ملبوس، جوڑے کا ہی دوپٹہ چہرے کے گرد حجاب کی وہ بہت معصوم سی دکھتی تھی۔ اس کی رنگت سانولی سی تھی۔ وہ بہت صاف کمپلیکشن کے لوگوں میں شمار نہیں ہوتی تھی، البتہ اس کی آنکھیں بہت زیادہ بڑی تھیں، پھیلی ہوئی پرکشش آنکھیں، اور ان پر اس کی دراز پلکوں کا پہرا۔ وہ رنگت اور نقوش میں رمیسا جیسی تھی۔ شہباز کافی فیئر کمپلیکشن کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سا سکون تھا۔ کتنی طمانینت تھی، جس سکون کا وہ پوری زندگی تمنائی رہا تھا۔ نظروں کی تپش تھی کہ وہ کسمکا کر اٹھنے لگی۔ دارم نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنی نظروں کا رخ موڑا تھا۔ مندی آنکھیں کھول کر اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔
وہ عزورہ کے ہی کمرے میں تھی، شاید کل وہ اس کے پاس ہی سو گئی تھی۔ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دارم کو دیکھا، وہ اب بھی رات والے حلیے میں موجود تھا۔ سرخ ہوتی آنکھیں تمام شب بے خوابی کے فسانے سنا رہی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ خاموشی سے جانے لگی۔ عمل نے حیران ہو کر اس کی سمت دیکھا۔ کیا اس نے پکارا تھا اسے؟ کاش وہ جان پاتا کہ اس کے لبوں سے اپنا نام سننا اسے کتنا اچھا لگتا تھا۔ جی، دل کی حالت پر قابو پاتے وہ دھیرے سے بولی، اسٹرانگ سی کافی لے آئیں 2 کپ۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ انداز سادہ سا تھا، مگر اسے تو اس کا مخاطب ہونے ہی نظم سنانے جیسا لگتا تھا۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ عمل بی بی مراقبے سے نکل آئیں، کافی لانے کو کہا ہے، کوئی غزل نہیں سنا رہا میں آپ کو، عزورہ کو پلانی ہے، نشے کا زور تو ٹوٹے۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے تو اس کا بات کرنا بھی نظم سنانے ہی جیسا لگتا تھا۔ وہ جی کہتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ 2 کی جگہ 3 کپ لے کر اس کے کمرے میں آئی تو عزورہ کی جگا رہا تھا۔ عزو اٹھو بیٹا، اٹھو بچے، یہ کافی پی لو پہلے میری جان۔ اس نے عمل کے ہاتھ سے ٹیبل پر رکھتے عزورہ کو جگایا تھا۔ دار آنکھیں نہیں کھل رہیں۔ وہ اس کے شانے پر سر رکھتی دکھتے سر کو تھام کر بے بسی سے بولی تھی، دار کی گڑیاں میں ہوں نہ تمہارے پاس، کوشش کرو آنکھیں کھولو۔ اس کے بکھرے بالوں کو نرمی سے سمیٹتے وہ بہت نرمی سے بول رہا تھا۔ عمل نے رشک سے یہ منظر دیکھا، کتنی محبت سے بچوں جیسا خیال رکھتا تھا وہ عزو کا۔ چلو شاباش، اس کے لبوں سے کپ لگاتے وہ نرمی سے اسے ڈیل کر رہا تھا۔ بری شکلیں بناتی وہ کافی ختم کر کے دوبارہ سونے لگی۔ نہیں عزو، سونا نہیں ہے، اٹھو بچوں، شاباش، عمل ہیلپ کر دیں گی تمہاری، فریش ہو جاؤ۔ وہ عمل کو اشارہ کرتا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں مسجد۔ وہ ان دونوں سے ہی مخاطب تھا۔ عمل نے عزورہ کو تھامتے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، دارم اصفہان نے نماز کبھی نہیں چھوڑی تھی، وہ اللہ کو پکارنا کبھی نہیں چھوڑتا تھا۔ دارم کے جانے کے بعد اس نے عمل کی مدد سے ہی شاور لیا۔ اس کے جسم پر نشانات دیکھتی وہ بری طرح سسک پڑی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن اس کی اذیت وہ خود پر محسوس کرتی تھی۔ عزو، اس کے بالوں کو خشک کرتی عمل نے آنسو سے بھیگی آواز میں اسے پکارا۔ اس کے جسم کے نشانات اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ ہاں، وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ کون تھا اس رات عزو؟ تمہیں کیا کچھ بھی یاد نہیں؟ اس کو گلابی چہرہ ہاتھوں میں پھیرے اس نے محبت سے پوچھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے عمل کے بے ریا چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس رات اس کا باپ تھا وہ درندہ، لیکن وہ بتا نہیں پائی۔ یہ سچ تھا، وہ اسے تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ وہ بس اس کے ساتھ لگی گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی، عزو ناشتہ کر لو۔ وہ دونوں ہی دارم کی آواز پر ہوش میں آئیں۔ دارم نے ایک نظر نکھری سی عزورہ پر ڈالی جو کافی فریش لگ رہی تھی۔ عمل، عزو کے ساتھ آپ کو ڈراپ کر دوں گا میں، ریڈی ہو جائیں۔ خاموشی سے کمرے سے باہر جاتی عمل کو اس کی آواز پر رکی۔ اس عذاب کی وجہ کیا تھی آخر؟ اس عنایت کی وجہ کیا تھی آخر؟ شکریہ، آپ نے عزو کا بہت خیال رکھا۔ اس کے اگلے جملے پر وہ تلخی سے مسکرائی تھی، یعنی وہ مداوع کر رہا تھا۔ عزو کے ساتھ آپ میری کزن بھی ہیں، اگر میں اس کے لیے کچھ کر ہی رہی ہوں تو آپ پر اور اس پر احسان نہیں کر رہی، اس لیے آپ کو احسان اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں روز ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہوں اور آج بھی چلی جاؤں گی۔ وہ بول کر رکی نہیں تھی۔ اس شخص کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اپنی انا کے بت میں قید وہ اس کی ذات کو پاش پاش کر دیتا تھا۔ جلدی سے کھا لو یہ، اور گھر پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ریڈی ہو جاؤ، یونیورسٹی ڈراپ کروں گا تمہیں، لنچ بھی ہم باہر کریں گے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے عزورہ کو ناشتہ کرواتے پورے دن کا پلان بتا رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ دارم اصفہان کی ساری فکر، تمام توجہ اس کی ذات پر ختم ہو جاتی تھی۔